بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے حاضر خدمت کرنے لگا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خلوید بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زیدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جاں نثار اور وفا شعار بیوی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں نثاری خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے، خدا تعالی کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جس وقت سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنا سارا مال اور سامان دے دیا، اور ان کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کھٹن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جسے استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج محتارات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہوئی۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ اچھی اور با کمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ جو برتن میں آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائے ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخری عمر تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جیجون جسے آج کل جنت المعلا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب چاچا کی وفات کے صدمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک رنج و غم سے نڈھال
سال ہی تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس ثانیہ کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ تبصرہ: حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگیوں سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیسے کٹن اور مشکلات کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور سینہ سپر ہو کر تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور پہاڑ کی طرح ایمان و عملہ پر ثابت قدم رہیں اور مصائب و علام کے طوفان میں نہایت ہی جان نثاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہی اور ان کی قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام اور ان کے نام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دل جوئی اور تسلی دینے کی عادت خدا تعالی کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں دل جوئی تو کہاں الٹا اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصے میں منہ پھیلا کے۔ ماؤں بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور نہ ان کو پریشانیوں میں ڈالو، بلکہ مشکل وقت میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دل جوئی کیا کرو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔